السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 103 اور 104 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم نہ کہو، راعنا، ہماری رعایت کیجیے، وقولو، بلکہ کہو، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجیے، ہماری طرف متوجہ ہوں، واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعنا نہ کہا کرو، بلکہ کہو انظرنا، اور غور سے سن لیا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام بھی ہوتے تھے اور اہل کتاب بھی ہوتے تھے، تو صحابہ کرام عزت اور احترام کے لیے آپ کو بلانے کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، صحابہ کرام نے اگر کوئی بات پوچھنی ہوتی تو کہتے، راعنا یا رسول اللہ، راعنا، اے اللہ کے رسول، ہماری طرف متوجہ ہوں۔ یہ بھی ایک عزت اور احترام کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جو اہل کتاب اس محفل میں موجود ہوتے تھے، یہود و نصارہ، ان کے دلوں میں منافقت تھی۔ انہوں نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ راعنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے منافقت کا مظاہرہ کیا اور راعینا کہنا شروع کر دی، یعنی کہ راعینا کے لفظ کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے چرواہا۔ صحابہ کرام تو اس لفظ کو عزت اور تکریم کے لیے استعمال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ راعینا، لیکن یہودیوں نے اس کا غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا۔ ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو منع نہیں کیا، اہل کتاب کو منع نہیں کیا کہ تم راعنا نہ کہو، بلکہ ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والو، تم راعنا کا لفظ استعمال ہی نہ کرو کہ کوئی اس کا غلط مطلب نکال سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، یہاں سے کون مراد ہیں؟ صحابہ کرام، اور ان کو ان کی صفت کی وجہ سے بلایا، یعنی کہ اے ایمان والو۔ نام سے پکارنا بھی اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت کی بنا پہ، ان کی کوالٹی کی بنا پہ ان کو بلایا کہ اے ایمان والو۔ جب انسان کسی کو اس کی کوالٹی کی، اس کی خصوصیت کی بنا پہ اسے بلاتا ہے تو وہ زیادہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھیں مجھے اس چیز کی وجہ سے بلایا جا رہا ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، وہ ان کو زیادہ اچھا لگتا تھا چاہے اس کے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو ان کی صفت کی، کون سی صفت؟ صفت ایمان کی وجہ سے بلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، صفت ایمان کے ساتھ بلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو۔ پھر ایسے طریقے سے سمجھا دیا کہ اگر وہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو آگے سمجھا دیا کہ آپ نے یہ کہنا ہے، انظرنا، ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف متوجہ ہوں۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ واسمعوا، غور سے سن لیا کرو، کہ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم صادر فرما دیں تو آپ سب غور سے سن لیا کرو، تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ جو انکار کرتے ہیں۔ کون انکار کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ انکار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، وہ نہیں چاہتے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکین میں سے، ان ینزل، کہ نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیرن، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے،
واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص وہ خاص کر لیتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ میں یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی خیر نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ جنہوں نے کفر کیا مشرکین اور اہل کتاب میں سے، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ تو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی فضل والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا اور یہود و نصارہ نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر بھی ہمارے قوم اور قبیلے میں سے آتا اور آخری کتاب بھی ہماری قوم اور قبیلے میں سے کسی ایک شخص پر نازل کیا جاتا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پر کوئی خیر نازل ہو، کہ آخری رسول بھی ان پر نازل ہو، عربیوں پر نازل ہوا ہے، اور قرآن پاک بھی عربیوں پر، آخری کتاب بھی عربیوں پر نازل ہوئی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے، رحمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور آخری کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، بے شک وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔